میرا آپ سب سے ایک سوال ہے. ویسے تو آپ لوگوں کو آئیڈیا ہے کہ یہ ہماری جو بات چیت ہو رہی ہے ٹف لو سے ریلیٹڈ بات چیت ہو رہی ہے، کیونکہ نشے کی جو بیماری ہے اس سے بحالی میں جب تک والدین ٹف لو کو سیکھتے نہیں ہیں اور اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے ہیں تو وہ اپنے پیارے کی مدد نہیں کر سکتے. اسی تناظر میں ایک سوال ہے آپ سب سے میرا کہ تمام جو والدین ہیں یا جو بھی رشتہ ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا پیارا نشہ نہ کرے. یعنی کوئی بھی پیارا یہ نہیں چاہتا کہ میرا جو پیارا ہے، میرا جو لوڈ ونز ہیں وہ چاہے بچے ہیں، شوہر ہے، بھائی ہے، بہن ہے یا ورثہ ہے اور جو بھی ریلیشن شپ ہے وہ نشہ نہ کرے. مگر میں یہ دیکھتا ہوں اور ریسرچ سے بھی یہ چیز سمجھنے اور سیکھنے کو ملتی ہے کہ وہ سارے لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کا پیارا نشہ نہ کرے مگر وہ معاونت اور اشتعال انگیز جو رویے ہے یعنی انیبلنگ اور جو پرووکنگ ہے ان کو جاری رکھتے ہیں. تو آپ سب سے میرا یہ سوال ہے کہ ایسا کیوں ہے جب سب یہ چاہتے ہیں؟ ہم میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا کہ ہمارا پیارا نشہ کرے یا نشہ اگر خدا نخواستہ اس نے کرنا شروع کر دیا ہے تو وہ جاری رکھے. کوئی بھی نہیں چاہتا مگر انیبلنگ اور پرووکنگ ضرور جاری رکھتے ہیں. اور سائنس یہ سجیسٹ کرتی ہے، سائنس یہ ویریفائی کرتی ہے کہ جب تک انیبلنگ اور پرووکنگ جاری رہے گی نشہ جاری رہے گا. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ انیبلنگ اور پرووکنگ بھی جاری رکھیں اور نشہ بھی ختم ہو جائے. آپ انیبلنگ اور پرووکنگ جب تک جاری رکھیں گے تب تک نشہ جاری رہے گا. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ مریض صحتیاب ہو جائے، وہ ایک اچھی زندگی میں آ جائے، تو پھر آپ کو انیبلنگ اور پرووکنگ کو بند کرنا پڑے گا، جو کہ ٹف لو کے پرنسپلز میں سے ہے. کیونکہ وہ والدین ہی انیبلنگ اور پرووکنگ کو بند کر سکتے ہیں جو ٹف لو امپلیمنٹ کریں گے. وہ والدین جو کو ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں، ہم روگی ہوتے ہیں، سیک لو کا شکار ہوتے ہیں، وہ تو انیبلنگ اور پرووکنگ کرتے ہیں. آیا کہ چاہتے وہ بھی ہیں کہ ہمارا پیارا نشہ نہ کرے، وہ نشہ ترک کر دے، وہ نشہ چھوڑ دے. تو کیوں ایسا ہے؟ جی کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کیونکہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ خود سے ایک قسم کا سمجھ لیجیے کہ وہی جو ہم لاسٹ لیکچر میں جو بات ہو رہی تھی کہ ہمارا سیلف ڈینائل والا جو اسٹیٹس ہے نا، جو ڈینائل والا جو اسٹیٹس ہے وہ ہم اپنے اوپر برقرار رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو جو جھوٹی تسلیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ نہیں اس طریقے سے بہتر ہو جائے گا، اس طریقے سے. جب تک ہمیں علاج کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ واقعی یہ بیماری ہے، جب تک ہمارے اندر احساس نہیں پیدا ہوتا نا تو ہم اپنے آپ سے ہی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. کیونکہ جب تک ہمیں علاج کا راستہ نہیں پتا چلتا ہم یہی سوچ رہے ہوتے ہیں یہ تو یا تو اس وجہ سے ہو گیا ہے یا میری وجہ سے ہو گیا. اس وجہ سے ہم اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں دے رہے ہوتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ یہ چیز دے دیں گے تو شاید بہتر ہو جائے. تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ اور یہی معاملات ہیں جب تک علاج شروع نہیں ہوتا. ایک وجہ یہ ہے کہ جب تک والدین اس بیماری کو بیماری کے شکل میں نہیں دیکھ رہے ہوتے تو وہ انیبلنگ اور پرووکنگ جاری رکھتے ہیں. وہ ایسا سمجھ رہے ہوتے ہیں جو کہ پہلا پرنسپل بھی ہے جس پہ مس سمیرا اور مس مصباح نے بات بھی کی ہے کہ والدین یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو بیمار ہوا ہے شاید یہ کوئی ہماری کمی کوتاہی، ہماری تربیت، ہمارا کوئی فالٹ کی وجہ سے بیمار ہو گیا ہے اور نشہ کرنے لگا ہے. بلکہ بیمار ہونا تو وہ تسلیم ہی نہیں کرتے. تو وہ بیماری کے طور پر دیکھ ہی نہیں رہے ہوتے، بیماری کو تسلیم ہی نہیں کر رہے ہوتے. تو وہ اپنے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے رویوں کو مزید بہتر سے بہتر جس میں وہ انیبلنگ اور پرووکنگ کرتے رہ رہے ہوتے ہیں. اور کیا وجہ ہے کیوں والدین یہ چاہنے کے باوجود کہ ہمارا پیارا نشہ نہ کرے مگر وہ انیبلنگ اور پرووکنگ جاری رکھتے ہیں؟ کیوں؟ یہ ہے کہ بعض اوقات اگر دیکھا جائے تو ماحول گھر کا جو ہوتا ہے تو اس میں بگاڑ پیدا نہ ہو اور دوسرے لوگ اس سے متاثر نہ ہو.
ग्रेजुअली वो आगे बढ़ती जाती है। तो एक वजह ये भी है। जी, और कुछ बताएं कि क्या वजह है, क्यों घर वाले ये चाहने के बावजूद कि ये नशा ना करे मगर इनेबलिंग और प्रोवोकिंग करते रहते हैं। मैं भी देखता हूँ फैमिलीज़ को कि वो इनेबलिंग और प्रोवोकिंग सिर्फ ऐसा नहीं है कि जब मरीज़ घर में होता है तो करते हैं, मरीज़ हमारे पास भी पहुँच जाता है तो फिर भी फैमिली कोई मौका जाने नहीं देते इनेबलिंग और प्रोवोकिंग करने का। यानी जब उन्हें कोई मौका मिलता है तो वो फ़ौरन इनेबलिंग और प्रोवोकिंग की तरफ जाते हैं। आदत भी बन जाती है। और उनको आसानी भी लगती है, ये तो थोड़ा सीखना रहेगा, हम उससे सीखता रहेंगे, उसी को और दूसरा ये कि मतलब घंटे वाले रिश्तेदारों तक भी ये बात ना तो उसमें ये भी तो इनेबलिंग है कि किसी तक बात ना पहुँचे, किसी को पता ना चले, ये इनेबलिंग है। इसी की तो मैं बात कर रहा हूँ कि वालिदैन इनेबलिंग भी जारी रखते हैं। इनेबलिंग का मतलब है कि मरीज़ तक उसकी बीमारी की जो तपिश है, उसकी बीमारी की जो आँच है वो पहुँचने ना देना। यानी बीमारी की वजह से जो खराबियाँ पैदा होती हैं वो अपने हाथों से समेटते रहना, ये इनेबलिंग है। और प्रोवोकिंग है फिर वो सारी खराबियाँ समेट के और उसको कहना कि हाँ उसको कहना कि तुम बड़े ज़लील हो, उसको लानत मुलामत करना, तुम बहुत लानती हो, तुमने हमारी नाक कटवा दी। यानी पहले बीमारी की वजह से जो खराबियाँ पैदा होती हैं उनको अपने हाथों से समेटना और फिर कहना कि तुम्हें लानत हो, उसको लानत मुलामत करना, उसको गैरत दिलाना, दोनों ही गलत हैं। और वो चाहते हैं कि नशा ना करें, बट साइंस ये कह रही है कि जब तक आप ये करते रहेंगे, यानी जब तक आप उसकी बीमारी के ऊपर पर्दे डालते रहेंगे, जब तक आप उसकी बीमारी की खराबियों को अपने हाथों से समेटते रहेंगे, जब तक आप उसके साथ बदतमीज़ी करते रहेंगे, जब तक आप उसको लानत मुलामत करते रहेंगे, वो ठीक नहीं होगा। तो जी जी मैंने ये देखा है कि मरीज़ को एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, एक्स्ट्रा पैम्पर्ड किया जाता है, एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल दिया जाता है। और ना सिर्फ घर में, यहाँ पहुँचने के बाद भी कोशिश की जाती है एक्स्ट्रा प्रिविलेज देने की, एक्स्ट्रा पैम्पर करने की, एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल देने की। क्यों? क्योंकि अगेन जो बड़ी वजह है वो यही है कि वो इस बात को नहीं समझ रहे होते कि ये बीमारी है और बीमार को सबसे बड़ी जो सर्विस दी जा सकती है वो ट्रीटमेंट है। तो क्योंकि उनके जहन में ये होता है कि कहीं ना कहीं कसूर तो हमारा है, गलती तो हमारी है, तो फिर वो उसको कंपनसेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि अब हम इसको कंपनसेट करें किसी तरह से, एक्स्ट्रा प्रिविलेज दे के, एक्स्ट्रा पैम्पर करके, केयर टेकिंग करके, कि इसको ये ना लगे कि इसके साथ ज्यादती हो रही है। मगर फिर भी बच्चा पता है क्या कहता है, आप बहुत जालिम हैं, आप मेरे साथ बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में क्या होता है कि वो नशे की वजह से पैदा होने वाली जो खराबियां हैं वो उनको नशे के साथ कनेक्ट नहीं कर रहा होता। और दूसरी बड़ी वजह जो है जिसकी वजह से वालिदैन ये चाहने के बावजूद कि हमारा बच्चा नशा ना करे मगर वो इनेबलिंग और प्रोवोकिंग जारी रखते हैं, क्योंकि जब किसी घर में नशे की बीमारी आती है तो
کافی زیادہ ایموشنل ڈسٹربینس کریٹ ہوتی ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، مریض بڑی چالاکی سے والدین کو آپس میں لڑاتا ہے، بہن بھائیوں کو آپس میں لڑاتا ہے، یہ اس کی بیماری کی علامتیں ہیں۔ سو جس کی وجہ سے فیملی یہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے ہوتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمارا اس کے ساتھ رشتہ کیا ہے۔ بعض دفعہ میں نے فیملیز کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے آپ کو والدین کی بجائے کوئی کمتر چیز سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ ہم کوئی کمتر چیز ہیں، ہم کوئی گھٹیا چیز ہیں، ہم کوئی گھٹیا پروڈکٹ ہیں۔ جب والدین اپنے آپ کو گھٹیا پروڈکٹ سمجھتے ہیں، کمتر پروڈکٹ سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے، اپنے آپ کو اس درجے پر نہیں سمجھتے جو درجہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، تو پھر وہ پرووکنگ کرتے ہیں کیونکہ ان کو دکھ ہوتا ہے، پھر وہ اشتعال انگیزی سے پیش آتے ہیں۔ اور بعض والدین کو میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ اپنے آپ کو والدین سے اوپر کی کوئی چیز سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ جب والدین اپنے آپ کو والدین سے اوپر کی کوئی چیز سمجھنے لگتے ہیں تو پھر وہ انیبلنگ کرتے ہیں کہ نہیں ہم تو سب کچھ کنٹرول کر سکتے ہیں، ہم سب کچھ سنبھال لیں گے، ہم سب کچھ ٹھیک کر لیں گے، ہمارے پاس بڑی طاقت ہے، ہمارے پاس بہت وسائل ہیں، ہمارے پاس بہت چیزیں ہیں۔ بٹ ایک پرنسپل ہے ڈیولپ کا، وہ یہ کہتا ہے کہ والدین محض والدین ہوتے ہیں، والدین محض انسان ہوتے ہیں، وہ نہ تو انسان سے اوپر کی کوئی چیز ہوتے ہیں، نہ انسان سے کوئی نیچے کی چیز ہوتے ہیں، اور والدین کے جو وسائل ہوتے ہیں وہ بھی محدود ہوتے ہیں، والدین کے جو وسائل ہیں وہ ان لمیٹڈ نہیں ہوتے۔ سو انیبلنگ اور پرووکنگ کرنے کے لیے والدین کو کچھ اصلاحی رویے اپنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ وہ اصلاحی رویے ہیں جو انیبلنگ اور پرووکنگ کو ختم کرتے ہیں، اور ان اصلاحی رویوں کی اگر ہم بات کریں تو ان میں جو سر فہرست اصلاحی رویہ ہے وہ ہے باؤنڈریز مینٹین کرنا اور ان کو فالو کروانا۔ جب والدین انیبلنگ اور پرووکنگ بند کرتے ہیں تو وہ باؤنڈریز مینٹین کرتے ہیں اور ان کو فالو کرواتے ہیں کہ یہ ایک ڈسپلن ہے، اس کے اکارڈنگلی گھر چلے گا، اس سے ہٹ کے نہیں چلے گا، کسی کے ساتھ کوئی نوازش نہیں ہوگی، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ جو ایک ڈسپلن ہے، جو ایک باؤنڈری ہے، سب کچھ اس کے اندر ہوگا۔ جب والدین انیبلنگ اور پرووکنگ کرتے ہیں تو وہ ڈسپلن یا باؤنڈریز کو نہیں دیکھتے کہ ڈسپلن کیا ہے، باؤنڈریز کیا ہے، کیا کیسے کس طرح ہوگا۔ اور وہ بچے کی جو چالاکیاں ہوتی ہیں، جن چالاکیوں سے وہ ڈیوائڈ اینڈ رول کرتا ہے، وہ اس کی اس چالاکی کو ناکام بناتے ہیں۔ نہ کہ میں نے دیکھا ہے کہ بچہ ایک چھوٹا سا بالکل چھوٹی سی اٹیمپٹ کرتا ہے اور والدین آپس میں جھگڑنے لگ جاتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے سختیوں سے پیش آنے لگ جاتے ہیں۔ وہ ایک چھوٹی سی اٹیمپٹ کرتا ہے، یا والدین نہیں ہیں، آپس اور کوئی رشتے ہیں تو وہ آپس میں جھگڑنے لگ جاتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سختی سے پیش آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سو پھر والدین فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم اس کے تقسیم کرنے کی ہر کوشش کو فیل کریں گے، ہم اس کے تقسیم کرنے کی کوشش کو جو ہے وہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اور والدین بھرپور کوشش کرتے ہیں، اس کو بار بار بتاتے رہتے ہیں، اس کو بار بار یاد دہانی کراتے رہتے ہیں اور کنیکٹ کرتے ہیں اس کی بیماری کے نقصانات کو بیماری کے ساتھ۔ مریض یہ نہیں چاہتا کہ آپ اس کو یاد دہانی کرائیں کہ اس کی بیماری نے کیا خرابیاں پیدا کی ہیں، وہ نہیں یہ چاہتا، وہ اس بات کو ڈسٹریکٹ کرتا ہے، وہ اس بات سے آپ کی توجہ ہٹاتا ہے۔ وہ جب کبھی آپ یہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو توجہ کہیں اور لے کے جاتا ہے، وہ کہتا ہے دیکھیں آپ کا بھی تو قصور ہے، آپ نے بھی تو یہ کیا ہے، آپ نے بھی تو ایسے کیا ہے۔ وہ آپ کی ہوئی کوئی خرابی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ کوئی والدین ایسے نہیں ہے جو پرفیکٹ ہوں، کیونکہ والدین ہیں، والدین تو انسان ہیں، وہ فرشتے تو نہیں ہیں، پرفیکٹ تو فرشتے ہوتے ہیں۔ تو جیسے ہی بچہ کہتا ہے نا کہ آپ نے بھی تو یہ کیا تھا، تو والدین کیا ہوتے ہیں، وہ اپنی اس چیز کو ڈیفینس کرنے میں لگ جاتے ہیں، یا وہ شرمندہ ہو کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ ہاں یار میں نے بھی کیا تو غلط ہے، غلطی تو مجھ سے بھی ہوئی ہے۔ اور وہ جو مریض توجہ ہٹانا چاہ رہا ہوتا ہے، وہ جو مریض بیماری کی خرابیاں یا بیماری کی وجہ سے جو کانسیکوینس ہوئے، بیماری کی وجہ سے تعلیم خراب ہوئی، بیماری کی وجہ سے صحت خراب ہوئی، بیماری کی وجہ سے آپ کو بھی بتاتے ہیں اپنے بچوں کو کہ ان کی بیماری کی وجہ سے آپ کو کب اور کہاں جھوٹ
بولنا پڑا اور کس اذیت سے گزرنا پڑا نا آپ نہیں بتاتے، کہاں کہاں آپ کو شرمندگی اٹھانا پڑی، کتنا پیسوں کا نقصان ہوا، کتنا آپ کے خوابوں کا نقصان ہوا کہ وہ جو آپ نے خواب دیکھا ہوا تھا کہ آپ کا پیارا یہ کچھ کرے گا اور آپ کے خواب جو ہے وہ چکنا چور ہو گئے، ٹوٹ گئے. بٹ یہ پرنسپل یہ کہتا ہے کہ مریض کو بتایا جائے، اسے بتایا جائے کہ کیسے آپ کے خواب چکنا چور ہوئے، کیسے آپ کو ان کی وجہ سے، جھوٹ بولنے کی وجہ سے تذلیل اٹھانا پڑی، شرمندگی اٹھانا پڑی، اپنے ضمیر کو جو ہے تکلیف میں لے جانا پڑا. کیونکہ میں نے جنرلی دیکھا ہے کہ نشے کی بیماری کے جو والدین ہوتے ہیں نشے کے مریض کے، وہ بہت ہی سادہ ہوتے ہیں، وہ بہت ہی ٹو نائس ہوتے ہیں. وہ مریض کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں کہ جب ہم کسی کو گڈ جیسچر دیتے ہیں تو مریض بھی واپسی میں گڈ جیسچر دے گا. بٹ یہ صرف 4% لوگ ہوتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ کوئی اچھائی کریں تو وہ واپسی میں آپ کے ساتھ اچھائی جب تک نہیں کر لیتے ان کو چین نہیں آتا. 96% لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ اچھائی کریں اور پھر دوسری دفعہ اچھائی کریں تو وہ اپنے آپ کو انٹائٹل سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ یہ جو اچھائی میرے ساتھ ہوتی ہے یہ تو میرا حق ہے. اور یہ نشے کے مریض ہوتے ہیں، یعنی جتنے بھی نشے کے مریض ہوتے ہیں ان کی یہی مینٹیلٹی ہوتی ہے کہ والدین ان کے ساتھ محبت، شفقت اور نرمی جو دے رہے ہوتے ہیں اور پیار جو دے رہے ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری اس محبت، شفقت اور نرمی کو دیکھ کر ٹھیک ہو جائیں گے، اور یہ جو ہم کر رہے ہیں محبت، شفقت، نرمی، یہ بدلے میں ہمارے ساتھ بھی محبت، شفقت اور نرمی سے پیش آئیں گے. مگر آپ کے مریض آپ کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں؟ برے طریقے سے پیش آتے ہیں نا. بلکہ شروع کے دنوں میں تو یہاں لانے کے بعد جب اس سے ملتے ہیں تو مریض دھمکیاں دیتا ہے، میں تم سب کو دیکھ لوں گا آ کے، میں تم کو، ابھی تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا، پھر آؤں گا تو پھر میں بتاؤں گا کہ میں کیا چیز ہوں. آیا کہ کسر پہلے بھی کوئی نہیں چھوڑی ہوتی اس میں. کیونکہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، ہم آخری آپشن ہوتے ہیں، ہم پہلی آپشن نہیں ہوتے ہیں، ہم آخری آپشن ہوتے ہیں. والدین اپنے طور پر سارے ٹیکنیکس، ٹوٹکے، حربے، دوائیاں، چیلے سب کچھ کرنے کے بعد آخر میں کہتے ہیں کہ اب تو جانا پڑے گا. کیونکہ ہمارے ہاں یہ بیماری ایک بہت بڑا ٹیبو ہے، والدین کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کسی بھی ریہیبلیٹیشن سینٹر میں قدم رکھنا. ان کو بڑی شرم محسوس ہوتی ہے، بڑی جھجک محسوس ہوتی ہے، کوئی دیکھ نہ لے، کوئی کیا کہے گا کہ میں نشے کے اسپتال میں کیا لینے جا رہا ہوں. تو بڑی ٹیبو ہوتے ہیں، بڑی شرم ہوتی ہے. تو والدین بڑی تکلیف سے ہمارے پاس آتے ہیں. جب تکلیف کا جو پیمانہ ہے وہ یہاں پہنچ جاتا ہے تو وہ ہمیں چوز کرتے ہیں. اس سے پہلے وہ محبت، شفقت، لڑائی جھگڑا، سختی، زور زبردستی سے ٹھیک کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں. سو آپ کو اب یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ والدین ہیں، نہ تو آپ فرشتے ہیں، نہ والدین انسان ہیں، نہ انسان سے کوئی نیچے کی چیز ہے. اور آپ اپنے مریضوں کو تب ہی سے احتیاط کر سکتے ہیں جب آپ اپنے دل سے یہ چیز نکالیں گے کہ یہ کوئی آپ کا قصور نہیں ہے. جب تک آپ اپنے دل میں یہ چیز رکھیں گے کہ یہ کوئی آپ کا قصور ہے تو پھر آپ ایکسٹرا کیئر ٹیکنگ کریں گے، ایکسٹرا پیمپرنگ کریں گے. آپ کا بعض دفعہ میں دیکھتا ہوں فیملی کا بس نہیں چلتا کہ اس کے آگے لیٹ جائیں، وہ بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح اگر ہم لیٹ بھی جائیں اور مریض ہمارے اوپر سے گزر جائے تو ہمارا دل ٹھنڈا ہو جائے گا. I don't know why. Again, the reason is that they are not understanding and they are not accepting this disease as disease. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا کوئی مسئلہ ہے جس پہ آج ساری بات چیت کی ہو رہی ہے کہ یہ ایک بیماری ہے، یہ ایک بیماری ہے، اس کی جڑیں معاشرے میں ہوتی ہیں، وہیں سے جنم لیتی ہیں، وہیں سے پھلتی ہیں، پھولتی ہیں. یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. جیسے کینسر ایک بیماری ہے، وہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. ڈائبٹیز ایک بیماری ہے، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. ڈرگ ایڈکشن از آلسو اے ڈیزیز، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. مگر اگین ڈرگ ایڈکشن ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا قصور ہے، اور نہ ہی مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ اب انسان نہیں رہے ہیں، آپ لوگ اب والدین نہیں رہے ہیں، آپ لوگوں کو والدین والی عزت نہیں ملنی چاہیے، آپ لوگوں کو والدین والا رتبہ نہیں ملنا چاہیے، بالکل ملنا چاہیے. اور آپ کو پورے بغیر کسی ریزنٹمنٹ کے تمام ڈسپلن باؤنڈریز مینٹین کر کے اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنی چاہیے.
انیبلنگ اور پرووکنگ بند کرنی چاہیے، اس کی آپ کو تقسیم کرنے کی جو کوششیں ہوں وہ ناکام ہونی چاہیے، بار بار اس کو یاد دلاتے رہنا چاہیے، جب تک مریض یہاں ہو تب تک تو لازمی بار بار یاد دلاتے رہنا چاہیے کہ اس کی بیماری نے کیا خرابیاں پیدا کی ہیں، اس کی بیماری کی وجہ سے آپ لوگ کس تکلیف سے گزرے ہیں، اس کو خود الہام نہیں ہوگا، کیونکہ مریض ڈینائل میں ہوتا ہے، مریض خود فریبی کا شکار ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں بگڑا، کیا طوفان آ گیا تھا، طوفان آ چکا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، بغیر طوفان کے فیملی ہمارے پاس نہیں آتی، بہت بڑا طوفان آیا ہوا ہوتا ہے، مگر مریض اس طوفان کی انٹینسٹی کو، اس طوفان کی تباہی کو دبا دیتا ہے ڈینائل کے نیچے، اور فیملی کیونکہ مریض صبح شام کہتا ہے آپ کا قصور ہے، آپ کا قصور ہے، آپ کا قصور ہے، تو فیملی جب سمجھ لیتی ہے کہ ہمارا قصور ہے تو پھر فیملی بھی یہ بات کرنا بند کر دیتی ہے کہ بیٹا یہ جو ہمارے گھر میں طوفان آیا ہے، یہ جو آپ کی زندگی میں طوفان آیا ہے، یہ جن تکلیفوں سے آپ اور ہم گزر رہے ہیں، اس کا جو ذمہ دار ہے وہ بیماری ہے، اور ٹریٹمنٹ کی واحد ہوپ ہے، امید ہے جو آپ کو اس سے نکال سکتی ہے، جو آپ کو اس سے باہر لے کر آ سکتی ہے۔ سو آپ کو سمجھ آ گئی اس سارے پوائنٹ کی۔ سو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے والدین بننا ہے، اور جو والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ نبھانی ہے، رو دھو کے، ہاتھ جوڑ کے، اس کا بہت زیادہ خیال رکھ کے، اس کو بہت محبت دے کے آپ اس کی مدد نہیں کریں گے، آپ اس کو بیمار رہنے میں مدد کریں گے، آپ اس کو ٹھیک رہنے میں مدد نہیں کریں گے، آپ اس کی ٹھیک رہنے میں تب ہی مدد کر سکتے ہیں جب اس کی آپ کو تقسیم کرنے کی کوششیں ناکام ہوگی، جب آپ اس کو یاد دلاتے رہیں گے کہ اس کی بیماری نے آپ کو کیا تکلیف پہنچائی ہے، جب آپ اس کی حرکتوں پہ پردے ڈالنا بند کر دیں گے، جب آپ اس کو تانے دینا بند کر دیں گے، جب آپ اس کو ڈسپلن کریں گے، اس کے لیے باؤنڈریز قائم کریں گے، اس کو ان باؤنڈریز اور ڈسپلن میں رکھیں گے، تو آپ اس کی مدد کریں گے اس بیماری سے نکلنے میں۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر آپ اس کو بیمار رہنے میں مدد کر رہے ہیں اور وہ بیمار رہے گا انفارچونیٹلی۔ ایک سوال رضیف سر، تو یہ ہے کہ تانا دینا اور اس کو باور کروانا کہ آپ کی وجہ سے بیٹا ہمیں کن کن تکالیف سے گزرنا پڑا ہے، اس میں تھوڑا سا فرق کر دیجیے، کیونکہ اکثر میں دیکھتا ہوں کہ گھرانوں میں تانا زنی جو ہے وہ پرووکنگ زیادہ کرتی ہے بجائے اس کے کہ اس کو ریلائز کروانے کے، وہ اس کا کوئی فرق ہے؟ اس میں ایک فرق ہے ہاؤ یو سے اٹ، کیسے آپ یوز کرو، ٹون پچ کیا ہے، ایک فرق تو یہ ہے، جب آپ تانا دیتے ہیں تو آپ کی ٹون، آپ کی باڈی لینگویج ڈفرینٹ ہوتی ہے، جب آپ احساس دلاتے ہیں تو ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ دوسری چیز، جب آپ تانا دیتے ہیں تو آپ ان کی شخصیت کو ہٹ کرتے ہیں، ان کی پرسنالٹی کو ہٹ کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں تم گندے ہو، تم خراب ہو، سارے مسئلے کی جڑ تم ہو۔ جب آپ ریئلائز کرواتے ہیں تو آپ بتاتے ہیں کہ بیٹا آپ بہت اچھے ہیں، مگر بیٹا یہ جو بیماری ہے نا اس نے خرابیاں پیدا کی، اس بیماری کی وجہ سے جو ہے تمہاری صحت بھی خراب ہو گئی ہے، اس بیماری کی وجہ سے تم تعلیم سے حاصل رہتے ہو، اس بیماری کی وجہ سے ہمیں جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اس بیماری کی وجہ سے اتنا ہمارا پیسوں کا نقصان ہو گیا، اس بیماری کی وجہ سے ٹکے ٹکے کا بندہ ہمیں بات سنا دیتا ہے اور ہم اسے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہ حقیقت میں ہوتا ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے والدین بیچارے ٹکے ٹکے کے بندے کے آگے گردن نیچی، کیونکہ اپنے اندر وہ سمجھتے ہیں کہ فالٹ ہمارا ہی ہے، قصور ہمارا ہی ہے، تو وہ نیچی کسی کے آگے کہہ نہیں سکتے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، چھپا رہے ہوتے ہیں۔ سو جب آپ اسے کہتے ہیں کہ بیٹا آپ کی یہ جو نشے کی بیماری ہے اس کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، اس کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے، تو یہ احساس دلانا ہے، یہ ٹھیک ہے۔ مگر جب آپ کہتے ہیں کہ تم نے ٹھیک کوئی نہیں ہونا، تم نے ایسے ہی رہنا ہے، تم نے جو ہے نا جب جس دن میں مر گیا نا تمہیں عقل آ جائے گی، تم سیدھے فٹ پاتھ پہ آ جاؤ گے، یہ تانا دینا ہے۔ اس کے ساتھ کمپیئرنگ کرنا کہ تم نے دیکھا ہے کہ وہ فلاں بندہ کہاں پہنچ گیا ہے، تم نے بھی وہیں پہنچنا ہے، مجھے تم سے امید کوئی نہیں ہے، تم نے سدھرنا نہیں ہے، یہ تانا دینا ہے۔ اور سر اس کی بہت اچھی ایگزامپل یہ بھی ہے کہ جو ہم فیملی سے انٹروینشن لیٹرز لکھواتے ہیں تو وہ بھی اس کی ایک بہت اچھی ایگزامپل ہے کہ کس طریقے سے آپ اس لیٹر میں وہ سارے واقعات اور ایونٹس لکھتے ہیں جہاں پر اس نے بیماری کی وجہ سے میس کریٹ کیا ہوتا ہے۔
تو وہ تب بھی آپ اس ایونٹ کے تھرو یا لیٹر کے تھرو یہ بات کنوے کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ سب کچھ کیا ہے. اور اسی طریقے سے کہ جب جس طرح سر نے بتایا کہ بیٹا آپ اچھے ہیں لیکن آپ کی بیماری نے یہ کام کروایا, تو پھر اس کو ریئلائز ہوتا ہے کہ ہاں میری نشے کی بیماری سے یا میری بیماری کی وجہ سے کیا کیا نقصانات میرے گھر والوں کو فیس کرنے پڑے. اور اسی کو اگر آپ نارملی میں لے جائیں یا اس فیز میں لے کر جائیں جب آپ علاج میں شامل نہیں ہوئے تھے, اپنا رول پلے نہیں کرتے تھے, تو آپ اس کو ڈائریکٹلی کہہ دیتے تھے, اور اس وقت آپ کو نہ اپنے وائس پچ کا خیال رہتا تھا, نہ اپنے الفاظ کا, نہ اپنی باڈی لینگویج کا. تو اس وجہ سے ہم انٹرونشن کو ایگزامپل بناتے ہیں کہ اس کو ہم پورا پلان کرتے ہیں, ایک ایک ورڈ ہمارا پلان ہوتا ہے, اسکرپٹڈ ہوتا ہے کہ ہم نے پیشنٹ سے کیا بات کرنی ہے اور آپ نے کس طریقے سے اپنا میسج کنوے کرنا ہے. پریکٹس ہو جائے گی تو کافی لوگوں کو یہ پتہ چل جائے گا کہ تانا کیا ہے اور ریئلائزیشن کیا ہے. کیونکہ اتنی آپ دو الفاظ کا استعمال کیا, بکنگ اور انیبلنگ, اس کا انگریزی اسے اردو میں ترجمہ اگر تھوڑا سا سمجھا دیں اردو میں تو وہ باقی لوگوں کے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گا. میں بالکل یہ بھی جو ہے کر دیتا ہوں کہ کیا ہے, مگر جو پوائنٹ ہو رہی پہ بات ہو رہی ہے کہ جو اصطلاحی رویے جو افیکٹو ویز ہیں وہ آپ اس وقت ہی امپلیمنٹ کر سکیں گے جب آپ ایموشنلی اسٹیبل ہوں گے. اور آپ ایموشنلی اسٹیبل اس وقت ہی ہوں گے جب آپ اپنی ایموشنل اسٹیبلٹی کی ذمہ داری لیں گے اور اس کے لیے کچھ کام کریں گے, یعنی اپنا خیال رکھنا شروع کریں گے. جب تک آپ اپنا خیال نہیں رکھیں گے, اپنی خوشی کا خیال نہیں رکھیں گے, اپنے آپ کو ایموشنل اسٹیبل نہیں کر سکیں گے, کیونکہ آپ کے دماغ میں تو ہر وقت وہی اسی کے خیال, اسی کے بارے میں باتیں, اسی کی چیزیں. کیونکہ جو بیمار محبت ہے اس کی جو ڈیفینیشن ہے بیمار محبت کی وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ بھی بیمار محبت کا شکار ہوتے ہیں تو آپ کی جو پہلی پرائرٹی ہوتی ہے وہ اس کو خوش کرنا ہوتی ہے. یہ نشانی ہے کہ جب آپ کسی کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے محبت نہیں بیمار محبت کرتے ہیں. کیونکہ صحت مند محبت یا ٹف لو جو ہے اس میں آپ خوش نہیں کرنا چاہتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں بہتر کیا ہے, اس کے لیے جتنا بھی اسٹرکٹ ہونا پڑتا ہے وہ آپ چوز کر لیتے ہیں, جو بھی جتنا بھی سخت ہونا پڑے آپ سخت ہوتے ہیں. آپ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ گالیاں دے گا, یہ غصہ کرے گا, یہ جیدگی پیدا کرے گا, یہ میرے لیے کوئی نفرت پیدا کرے گا. آپ کہتے ہیں کرتا ہے تو کریں, میں نے اس کو یہ کروانا ہے. تو بیمار محبت کی ایک نشانی کیا ہے کہ آپ مریض کو خوش کرتے ہیں. بیمار محبت کی دوسری نشانی یہ ہے کہ آپ مریض کی جائز اور ناجائز تمام باتوں کو یس کرتے ہیں. کیونکہ بیمار محبت میں آپ ڈفرینشیٹ نہیں کر پا رہے ہوتے کہ مریض جو بات کر رہا ہے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے. آپ اس کی جائز بات پر بھی یس کرتے ہیں, آپ اس کی ناجائز بات پر بھی یس کرتے ہیں. صحت مند محبت میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جائز بات کو قبول کرتے ہیں, جو وہ ڈیزرو کرتا ہے وہ اسے دیتے ہیں. جہاں وہ اپنی ڈیزرونیس سے تھوڑا سا بھی اوپر جاتا ہے آپ اسے کلیئر نو, اسٹریٹ فارورڈ نو کہتے ہیں, وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن آپ نو کہتے ہیں. اچھا, آپ کہہ رہے تھے کہ انیبلنگ اور پرووکنگ کو تھوڑا اردو میں ڈیفائن کر دیں. انیبلنگ کی اردو کی آسان سی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی, اور آسان ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کسی کی مدد کرتے ہیں مگر وہ مدد ان تک پہنچتی نہیں ہے. آپ کی کسی کے لیے کی جانے والی مدد اس کی زندگی میں اور خرابیاں پیدا کر رہی ہے تو یہ انیبلنگ ہے. اگر آپ کی جانے والی کسی کی مدد کسی کی زندگی کو نکھار رہی ہے, بہتری لے کر آ رہی ہے تو وہ مدد ہے. مگر آپ مدد کر رہے ہیں مگر ہر آنے والے دن کے ساتھ وہ نیچے ہی جا رہا ہے اور خراب ہو رہا ہے اور نقصان میں جا رہا ہے تو پھر مدد نہیں ہے. اور پرووکنگ کو آسان فہم زبان میں کہتے ہیں ذلیل کرنا, برا بھلا کہنا. کیونکہ غلطیاں ہم سارے کرتے ہیں, ہمیں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو غلطیاں نہ کرے, مگر کسی کے غلطی کرنے پر کسی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ اسے ذلیل کیا جائے. اس کی جو ایک پرائمری اس کا جو ایک رائٹ ہے سیلف ریسپیکٹ, اس کو مجروح کیا جائے, یہ اختیار نہیں ہے. نہ یہ اختیار والدین کے پاس, تو اپنے جذبات کو اپنی بہتری کے لیے چلاتا ہے, مینیج کرتا ہے. اور یہ کب ہو سکتا ہے جب وہ جذباتی طور پر صحت مند ہوگا, جب وہ جذباتی طور پر اسٹرانگ ہوگا. وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب وہ اپنا خیال رکھے گا,
جب وہ اپنی خوشی کو کسی اور کی خوشی کے ساتھ کنیکٹ نہیں کرے گا. میرے پاس کل ایک کال آئی, ہماری ایک فیملی کی کال آئی, اور بڑی پریشان تھی. وہ عید والے دن وہ اپنے بچے سے مل کے گئیں اور انہوں نے کل کال کی کہ جی میں بہت پریشان ہوں, میں رات بھر سوئی نہیں ہوں, مجھے نیند نہیں آئی. میں نے کہا کیوں, کیا ہوا؟ پچھلی دفعہ تو وہ بہت اچھے سے ملا تھا, مگر آج عید والے دن ہم مل کے گئے ہیں تو وہ ٹھیک سے نہیں ملا اور تھوڑی بات بھی عجیب و غریب کر رہا تھا. تو یہ ریورس تو نہیں ہو رہا. تو پھر میں نے کہا کہ آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر پھر وہ ٹھیک نہیں ہوگا تو پھر آپ پریشان ہی ہوں گی, آپ کے پریشان ہونے کا فائدہ ہے جو مجھے بتا دیں. میں نے کہا آپ پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ مریض کی بحالی میں اپس اینڈ ڈاؤن تو آتے ہیں. میں نے کہا یہ ایک ایموشنل ایونٹ ہے, ایک نارمل بندہ بھی ایموشنلی ڈسٹرب ہوتا ہے بعض دفعہ, اور اسپیشلی جو اپنے گھر سے دور ہے, اپنی فیملی سے دور ہے, ڈسٹرب ہوتا ہے. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ایموشنل ڈسٹربنس میں ایسے بات کر لیں. اس کا اس سے تو کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہو رہا ہے یا خراب ہو رہا ہے, یا خراب ہو رہا ہے یا ٹھیک ہو رہا ہے. اور ویسے بھی میں نے کہا ویسے بھی نشے کی بیماری سے جو بحالی ہے وہ اسٹریٹ لائن نہیں ہوتی. مریض تھوڑا اچھا ہوتا ہے, پھر نیچے گرتا ہے, پھر تھوڑا اچھا ہوتا ہے, پھر نیچے گرتا ہے, پھر تھوڑا اچھا ہوتا ہے. ان اینڈ وہ بحالی کو پہنچتا ہے. کوئی مریض سیدھا بحالی کو نہیں پہنچتا کہ سیدھا وہ جائے اور بحال ہو جائے. ایسا کسی بیماری میں نہیں ہوتا کہ مریض سیدھا اوپر جائے. مریض تھوڑا اچھا ہوتا ہے, پھر نیچے ہوتا ہے, پھر تھوڑا اچھا, پھر نیچے. سو یہ بیمار محبت کی نشانی ہوتی ہے کہ مریض خوش تو اماں بھی خوش. جہاں مریض کا تھوڑا موڈ برا ہوا تو اماں کا موڈ بھی برا ہو گیا. تو دس از کالڈ سیک لو, کو ڈیپینڈنسی. سو آپ اپنی ایموشنل ہیلتھ کو اس وقت اسٹیبل کریں گے جب آپ اپنی خوشی کو دوسروں کی خوشی سے ڈسکنیکٹ کر دیں گے. دوسرے خوش ہوں نہ ہو, میں خوش ہوں, میں اپنا خیال رکھتا ہوں, میں اپنی واک کا, اپنی صحت کا, اپنی ڈائٹ کا, اپنی نیند کا, اپنی ورزش کا, اپنی چیزوں کا خیال رکھتا ہوں. میں اپنے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہوں, میں اپنے لیے سوتا ہوں, جاگتا ہوں. اس کے بعد میں دوسروں کو کچھ دے سکتا ہوں تو دے دیتا ہوں. آپ بتائیں ایک برتن, ایک خالی برتن سے کچھ نکل سکتا ہے؟ ایک خالی برتن سے تو کچھ نہیں نکل سکتا. تو جب آپ اپنا خیال نہیں رکھیں گے, آپ خوش نہیں ہوں گے, آپ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھیں گے, تو آپ ایک خالی برتن ہے. اور خالی برتن جو ہے وہ بس بچتا ہے, وہ بچتا ہے, کبھی اچھا کبھی برا. تو کبھی آپ اچھا بچیں گے, کبھی برا بچیں گے, مگر دونوں صورتحال میں مریض کو نقصان ہوگا. آپ مریض کو تب ہی مدد کر سکتے ہیں جب آپ بجنا بند کریں گے, اور وہ تب ہی ہوگا یعنی جب آپ انیبلنگ کو بند کریں گے, اور وہ تب ہی ہوگا جب آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں گے, اس کا خیال رکھیں گے. ٹھیک ہے. سو کوئی سوال ہے, اگر پھر بھی آپ کرنا چاہیں تو کریں. سر ایک سوال ہے کہ دوران میٹنگ جب ہم ملتے ہیں اپنے بچوں سے, جب بھی آتے ہیں, میں ہوں یا میرے باقی جتنے بھی یہاں ساتھی ہیں, ہم جب ملتے ہیں تو کیا ہمیں ان ملاقاتوں کے دوران یہ جو ان کی بغیر کسی طنز کیے یہ باتیں جو ہیں وہ بیان کرتے رہنا چاہیے, یا ہمیں ہنسی خوشی اور بس ان کے ساتھ ہیپی گپ شپ بھی لگانی چاہیے؟ بڑا اہم سوال کیا آپ نے. یہ جو ہمارے علاج کے دوران میٹنگ ہوتی ہے یہ کوئی نان فارمل چیز نہیں ہوتی, نہ ہی آپ کو ملانا کوئی مقصد ہوتا ہے, نہ ہی آپ کو تسلی کرانا کوئی مقصد ہوتا ہے. بعض دفعہ تو تسلی خراب ہوتی ہے, مل کے بغیر ملے تسلی ہوتی ہے, مل کے تسلی خراب ہوتی ہے. کیونکہ آپ سب سمجھتے ہیں کہ اپنے پیارے کو روتا دیکھ کے, اس کا منہ اترا ہوا دیکھ کے, اس کو منت ترلے کرتا ہوا دیکھ کے کسی کو خوشی نہیں ہوتی, نہ کسی کو تسلی ہوتی ہے, خراب ہوتی ہے. بٹ یہ ایک بہت اہم میڈیسن ہوتی ہے, میٹنگ جو کروانا ہوتی ہے ایک بہت اہم میڈیسن ہوتی ہے. اگر اس کو اس کی اوریجنل اینٹی میں جو ہے کیا جائے تو اس سے علاج پر بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اور اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس میں بھی آپ یہ بتاتے رہا کریں کہ جو ہے آپ کی بیماری کی وجہ سے ہمیں کہاں کیسی تکلیف پہنچی. اور میٹنگ میں بھی مریض فیملی کو تقسیم کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس کی میٹنگ کے دوران بھی تقسیم کرنے کی کوشش کو ناکام بنانا چاہیے. کیونکہ جو بندہ بیمار محبت
کا شکار ہوتا ہے، مریض کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھ سے کون بیمار محبت کرتا ہے، تو مریض پتہ ہے کیا کرتا ہے، جاتا ہے اس کی بغل میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، جا کے اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اس کے ساتھ نا کانوں میں باتیں کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس وقت اس شخص کو بڑا لاؤڈلی یہ کہنا چاہیے کہ کھل کے بات کریں، جو بات کرنی ہے کھل کے کریں. We all are one. We all are one and they know everything. وہ تمہارے ابا کو بھی سارا پتہ ہے، اماں کو بھی پتہ ہے، بھائی کو بھی پتہ ہے. And there is nothing to hide. کچھ ایسا نہیں ہے جس کو چھپانا ہے. جب وہ آتا ہے اور اماں کی بغل میں یا ابا کی بغل میں، کچھ مریض اماں کی بغل میں جا کے بیٹھتے ہیں، کچھ ابا کی میں، کچھ کسی بہن بھائی کی. اسے پتہ ہوتا ہے کہ کون کمزور مریض ہے، اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ کس کو جو ہے ٹریک کیا جا سکتا ہے. کیونکہ جو بیمار محبت میں ہوتا ہے اس کو ٹریک کرنا آسان ہوتا ہے، کیونکہ اس کے چہرے، اس کی آنکھوں سے تو وہ ہٹتا ہی نہیں ہے، اس کے دماغ میں تو مریض کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے، تو وہ لوجیکل نہیں ہوتا، وہ ایموشنل ہوتا ہے. تو مریض ڈائریکٹلی اس کے پاس جا کے بیٹھتا ہے، تو اس کو فوراً پھر اسے بتانا چاہیے، لاؤڈلی بتانا چاہیے کہ دس از ناٹ اے گڈ تھنگ. یہ بھی سب آپ کے رشتے ہیں، ان سے بھی ایسے ہی ملیں، درمیان میں بیٹھیں، یا میٹنگ سے پہلے ہی ایک چیئر جو ہے وہ ڈیفائن کر لینی چاہیے کہ کون سی چیئر ہے، اور کوئی ایک ایسی چیئر ہو جو سینٹرل چیئر ہو کہ مریض آئے اس پہ بیٹھے، سب سے اچھی طرح سے بات کرے. اگر کسی ایک سے بھی کان میں بات کرنے کی کوشش کرے تو فوراً بتا دیا جائے. اس کا مریض کو بہت اچھا میسج آتا ہے کہ یہاں تک سین نہیں کر پا رہا تو اب گھر بھی نہیں کر سکوں گا، اب یہ ایک ہو گئے ہیں اور اب مجھے ٹھیک ہونا پڑے گا. مگر اگر وہ ایسا نہیں کرتے اور وہ بھی اس سے آہستہ آہستہ سے ہی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں اور باقی فیملی ممبر نیگلیکٹ ہوتے ہیں، تو مریض کو میسج یہ جاتا ہے کہ گھر جاؤں گا تو یہی بندہ میرے کام آئے گا. وہ پھر گھر جاتا ہے اور پھر اسی کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے کہ آپ ہی ہیں جو میری علاج سے جان چھڑوائیں گے، بہت ہو گیا بس علاج، آپ میری جان چھڑائیں، اور آپ بہت اچھی ہیں، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، آپ کے لیے جان حاضر ہے. کرنے کو کچھ تیار نہیں ہوتا، کہتا ہے جان حاضر ہے آپ کے لیے. اس جان کا کرنا کیا ہے؟ ٹھیک ہے. سو سے یہیں سے میسیجز دینے ہیں جو امپلیمنٹیشن وہاں کرانی ہے. عموماً فیملیز میٹنگ میں جو سخت باتیں ہوتی ہیں نا کہ جی بیٹا تم گھر آؤ گے تو یہ کرنا پڑے گا، وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کر لیں. تو پھر میں عموماً ہوں تو میں یہ کہہ دیتا ہوں اچھا پھر آپ اپنے گھر بھی مجھے لے کر چلیں گے. کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا تو گھر میں نہیں جا سکتا آپ کے، میں نے اپنے گھر جانا ہے، تو آخر اس نے آپ کے ساتھ گھر جانا ہے. اگر آپ میرے سامنے سے سخت باتیں نہیں کر سکتے کہ بیٹا جب تم گھر آؤ گے تو تم نے یہ ڈسپلن فالو کرنے ہیں، میرے سامنے نہیں کر سکتے، تھیراپیوٹک انوائرمنٹ میں نہیں کر سکتے، تو گھر کیسے کریں گے؟ تو پھر جو سخت باتیں کرنا ہوتی ہے وہ یہیں سے ہی کرنا شروع کر دینی چاہیے تاکہ اس کو ریئلائزیشن ہو، اس کی مائنڈ میک اپ ہو کہ میں جب گھر آؤں گا تو اب مجھے علاج کو فالو کرنا پڑے گا. کیونکہ سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ وہی مریض صحتیاب ہوتے ہیں جو علاج میں رہتے ہیں، جو علاج کو فالو کرتے ہیں. جو مریض باتوں سے، قسموں سے ڈرا کے، دھمکا کے یا کسی بھی طرح سے علاج توڑوا دیتے ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں. کیونکہ حقیقت یہی ہے کسی بھی علاج میں جب تک آپ علاج میں آپ ٹھیک ہو جائیں گے، جب آپ علاج کو توڑیں گے آپ کا معاملہ خراب ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ اور کوئی سوال؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں نہ تو ہم خود بینگ اے فیملی یا جو بھی ہمارا مریض ہے کسی بھی طور آئسولیٹ نہیں رہ سکتے، نہ ہم نہ ہمارا مریض، نہ بیماری سے پہلے اور نہ بیماری کے بعد. اور کچھ سیفٹی میئرز ایسے ہوتے ہیں جیسے میں کیونکہ چھوٹے موٹے کورس کیے ہوئے فائر فائٹنگ کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ فلیمیبل میٹیریل کو دور کر دیں. اگر آپ اس کو پھیلنے سے روکنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے فلیمیبل میٹیریل جو ہے اس کو دور کر دیں. آپ یہ دیکھیں جب یہ کاٹریج جا رہے ہوتے ہیں بڑے ٹرک، سختی سے ان کو آرڈر ہوتا ہے کہ آبادی میں آپ نہیں رکیں گے، یہ جو پیٹرول کے اور ہائی فلیمیبل لکھا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ مریض جو ہے یہ ہائی فلیمیبل ہے. تو کون سے ایسے ڈیسیجن ہیں جو ماں باپ لے سکتا ہے؟ کیونکہ یہ آپ کی ساری گفتگو باؤنڈری کے اندر کی گفتگو ہے.
हमारे रवैये मरीज के साथ क्या होने चाहिए, हमें किस तरह से ट्रीट करना चाहिए, हमें किस तरह से उसको बहाली के बाद कैसे उसके साथ रवैया हमारा होना चाहिए, या बीमारी से पहले हमारा क्या रवैया। बट ये थोड़ा सा कैनवस को वसी करके जब वो बाहर निकलेगा या निकलता था, तो वो कौन से ऐसे डिसीजन हैं जो माँ बाप को लेने चाहिए या खुद उसको भी लेना चाहिए जो बाहर हुआ है या हो रहा है, कि वो बिल्कुल वही हाईली फ्लेमेबल है, तो वो किस किस तरह से अपने ज़िंदगी को बेहतर अंदाज में गुजार सकता है, कि वो किस आग से बचे जिस आग में वो आग जल के तबाह हुआ, बर्बाद हुआ और नए सिरे से बाहर हुआ। इसी बारे में ही हमारी बातचीत हो रही है कि फैमिली इनेबलिंग और प्रोवोकिंग बंद करके फैमिली मरीज के बीमारी के नुकसानात को उसकी बीमारी के साथ कनेक्ट करके फैमिली आपस में यूनाइटेड होके ही मरीज को बेहतर रहने में हेल्प कर सकते हैं। फिर मरीज से जो घर आके करवाना है वो हम बता देते हैं फैमिली को, वो फैमिली यहीं से उनको कहना शुरू कर दे कि आप जब घर आएंगे तो आपने ये डिसिप्लिन फॉलो करने हैं और इन पे कोई बात नहीं होगी, कोई सवाल नहीं होगा, जो बात करनी यहाँ कर ले। तो ये सारी चीज़ें आप करके ही मरीज को सेट आउट कर सकते हैं। मगर सबसे पहला और बुनियादी कदम इनेबलिंग और प्रोवोकिंग बंद करना है, अपने आप को कसूरवार ठहराना बंद करना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना शुरू करना है, यूनाइटेड होना है। ये सबसे पहला और बुनियादी कदम है। जब आप ये कर लेते हैं तो अगले कदम होना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि बीमारी के बारे में सीखना है, जैसे कि आपने जो है रिलैक्स प्रिवेंशन सीखना है, तो फिर अगले कदम खुद ब खुद हम भी उसके अकॉर्डिंगली एजुकेट करते रहते हैं। और ये बुनियादी सी बातचीत है, ये आप करने में कामयाब हो गए, अगले कदम इंशाल्लाह खुद मिल जाएंगे। जी और किसी का भी सवाल? ये जो सवाल था ना आपके बाहर वाला, उसका शायद आपने एक दफ़ा जवाब दिया था, याद है कि बाहर की ये रिस्ट्रिक्शन होती है कि मरीज जब भी बाहर जाएगा ना, ही विल नेवर गो अलोन। नहीं, ये उसकी बुनियादी एक चीज़ होती है इन द स्टार्ट, जब भी मरीज बाहर जाएगा, जो फ्लेमेबल आपने कहा ना, ही विल नेवर गो अलोन, ही विल नेवर, उस बच्चे को आप बाहर जो है ना कभी भी अकेला नहीं भेजते, उसके साथ जाएंगे। अब ये जिम्मेदारी जो है ना निभानी जिसने, ये माँ बाप हैं या जो भी जिसने ना उससे निभानी होती है। अगर हम 2-4 दिन कर लिया हमने और 5 दिन और 6ठे दिन कहा कि चल यार तो खुद ही जाके लेकर आ जाए, तो इसका मतलब हमने फिर वही अपना काम शुरू कर दिया कि हमने फैसिलिटेशन शुरू कर दी। अभी एक और चीज़ आएगी, बताएंगे कि पैसे उनके हाथ में देना सख्ती से मना है, ठीक है। अब सख्ती से मना है तो क्या उनको कोई चीज़ दिलानी है तो खुद जाकर ला कर देनी होती है। अगर आप उनको कहेंगे क्या बेटा तो घर का सामान लेकर आ जा, दही लेकर आ जा, दूध लेकर आ जा, वो दही तो गिर गया रास्ते में, दही गिर गया और उसके पैसों की उसने जो चीज़ लेनी थी वो ले ली। आपने बेसिकली इनेबल कर दिया उसको कि भाई आपने बहुत ज़बरदस्त काम किया, पेट्रोल डलवाने भेज दिया गाड़ी में, तो लाइसेंस उसके पास नहीं है, आप उसको भेज दिया, इसका मतलब आपने इनेबल कर दिया, काम कर दिया आपने उसके साथ। तो ये चीज़ आप बेसिकली उस ट्रैक में आना शुरू हो जाते हैं। और ये होना तब ही शुरू होगा जब यहाँ होते हुए आप उन्हें क्लियर कट जेस्चर देंगे कि आपने इलाज फॉलो करना है। हमें आपका कोई वादा नहीं चाहिए, हमें आपकी कोई कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए, हमें आपकी कोई तसल्ली नहीं चाहिए, बस इलाज फॉलो करना है। जब मरीज को ये जेस्चर जाता है, जितनी ज़्यादा दफ़ा जाता है उतना ज़्यादा उसके दिमाग पर असर अंदाज होता है, उतना ज़्यादा वो ये करता है।